زبیدہ بائی عبداللطیف صاحب کی فیملی کی ایصال ثواب اور مرحومہ کلثوم بائی غلام حسین صاحب کے چہلم کے سلسلے میں ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے قصیدہ سلامیہ پر گفتگو چل رہی ہے، اور مشائخین ماہریرہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے ہدیہ سلام پیش کرتے ہوئے سید شاہ برکت اللہ ماہریروی، سید شاہ آل محمد ماہریروی، پھر حضرت سید شاہ حمزہ عینی ماہریروی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت، خراج سلام پیش کرتے ہوئے فرمایا: حضرت حمزہ شیر خدا و رسول، زینت قادریت پہ لاکھوں سلام۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ تو اس میں جو حمزہ حضرت حمزہ عینی ہے، یہاں پر بھی حضرت حمزہ عینی ہے۔ سیدنا حمزہ عینی علیہ الرحمت و رضوان کی ولادت ربیع الثانی یعنی کہ 11ویں شریف کی 14 تاریخ 1131 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم خاص طور پر اپنے دادا جان حضرت سید شاہ برکت اللہ ماہریروی سے حاصل کی، اور تقریباً 10 یا 11 سال کی عمر شریف تک آپ کے دادا جان بقید حیات تھے، یعنی کہ سید شاہ برکت اللہ ماہریروی۔ تو 11 سال کی عمر شریف ہی میں آپ نے تمام تر علوم رائجہ جو پڑھے اور پڑھائے جاتے تھے اس وقت، ان تمام کو 11 سال کی عمر میں ہی حاصل کر لیا۔ اور آپ کے دادا جان حضرت سید شاہ برکت اللہ ماہریروی علیہ رحمت و رضوان نے کلاه خاص جو ہوتی ہے، جو بزرگوں کا عطیہ ہوتا ہے، کلاه مانے ہوتا ہے ٹوپی، لیکن ہر ٹوپی نہیں ہوتی ہے، ایک سی نہیں ہوتی، کچھ خاص ٹوپیاں ہوتی ہیں، تو جو بزرگوں کی بارگاہ سے چلتی ہیں وہ خاص آپ نے ٹوپی حضرت سید شاہ حمزہ عینی علیہ رحمت و رضوان کو عطا فرمائی۔ آپ جیسے فرمایا شیر خدا و رسول، خدا کے شیر بھی اور رسول کے شیر بھی، اللہ کے شیر بھی، رسول اللہ کے شیر بھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر علوم، چاہے وہ دینی ہوں یا دنیا ہوں، ان پہ مہارت عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ مسند علم پر بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے، اور جب مسند صوفیہ پر بیٹھتے یعنی تصوف کی باتیں بتاتے تو لگتا کہ اس وقت سب سے بڑا امام اور صوفیوں کا رہنما حضرت سید شاہ حمزہ عینی کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کوئی فیصلے فرماتے، یعنی معاملات لوگوں کے آ جاتے، تو معلوم یہ چلتا حضرت عمر فاروق اعظم کا جلوہ تشریف فرما ہے۔ اور جب آپ فقر اختیار فرماتے، تنگ فقیرانہ لباس اختیار فرماتے، تو حضرت بایزید بستانی کے نائب نظر آتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ سخاوت کرتے تھے، سخاوت کا جب فیلڈ اور جب سخاوت کی باری آتی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سیدنا عثمان غنی کے خزانے کھل گئے ہیں۔ تو یہ جلوے حضرت ایک ذات حضرت حمزہ عینی کے اندر تھی، اسی لیے آپ کو خدا اور رسول کا شیر فرمایا گیا۔ 10 سال کی عمر شریف سے آپ نے تہجد کی نماز کی ابتدا فرمائی، اور وصال تک وہ آپ کے معمول میں ایسے ہی رہی جیسے 5 وقت کی نماز آپ عطا فرماتے تھے۔ پیشہ ور کے ایک
درویش حضرت سیدنا شیخ مکرم پیشاوری علیہ رحمت و رضوان آپ کی بارگاہ میں آئے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو آپ نے درود شریف کا ایک تحفہ آپ کو دیا، درود شریف جس میں لکھی ہوئی تھی، جس کو صلاۃ الختام کا نام دیا ہے، جیسے درود غوثیہ، درود ہزاری، درود تاج، الگ الگ درود ہیں، تو ایسے ہی اس کا نام تھا درود ختام، عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، درود کو صلاۃ الختام۔ سیدنا شاہ حمزہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے اس کو لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، شہزادے اٹھو اور وہ درود جو تمہیں پیشاوری درویش نے عطا فرمائی ہے اس کو پڑھو۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ اٹھے سیدنا شاہ حمزہ عینی، اور اٹھنے کے بعد آپ نے وضو کیا اور خوشبو سب طرف پھیلائی، معطر کیا پورے اس کو، یعنی اس لیے ہم اپنی محفلوں میں کیا خوشبو پھیلاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ محفل محفل رسول ہے اور رسول کی محفل میں رسول تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ہر طرف خوشبو پھیلائی اور اس کے بعد اس وظیفے کا، یعنی اس درود پاک کا وظیفہ آپ نے شروع کر دیا، اور جب تک آپ پڑھتے رہے رسول اعظم بھی تشریف فرما رہے وہاں پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ پڑھ کر فارغ ہوئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نعمتوں سے، خاص خلعتوں سے آپ کو نوازا، اور پھر آپ نے اس کو اپنے معمول میں اس درود پاک کو رکھا۔ حضرت سید شاہ حمزہ عینی، ہم اور آپ ایک شعر بہت پڑھتے ہیں، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، تو یہ شعر حضرت سیدنا شاہ حمزہ عینی علیہ رحمت و رضوان کا لکھا ہوا ہے۔ آپ نے 2 کتابیں خاص طور پہ ایسی لکھی جو دنیا کے علوم سے بھری ہوئی ہیں، کسی ایک فن پہ نہیں، جتنے بھی سبجیکٹ ہیں سارے سبجیکٹ وہ ان کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ کشف الاستار خاص طور پر تصوف میں صوفیاء اکرام کی رہنمائی میں وہ کتاب لکھی گئی ہے، اور ایک ہے فیض الکلمات جو کہ جس کتاب کے نسخے مہاراجہ شریف کی لائبریری میں موجود ہیں۔ آپ کی ایک بہت بڑی لائبریری تھی حضرت سیدنا شاہ حمزہ عینی کی، جس میں اس زمانے میں 11,000 کتابیں رکھی ہوئی تھیں، اس زمانے میں 11,000 کتابیں۔ آج اگر 11,000 کتابیں رکھی جائیں تو کتنی بڑی جگہ چاہیے۔ اچھا، پھر 11,000 کتابوں کا مطلب ہوتا ہے، میں نے کہا میرے پاس فتاوی رضویہ ہے، میں نے کہا میرے پاس فتاوی رضویہ ہے، تو اسے کتنے نسخے ہیں؟ 30 جلدیں ہیں اس کی، میری بات سمجھ رہے؟ میرے پاس فتاوی رضویہ شریف ہے، لیکن اس کی جلدیں کتنی ہیں؟ 30۔ میں نے یہ نہیں کہا 30 کتابیں ہیں، فتاوی رضویہ میرے پاس ہے، تو اس کی 30 جلدیں۔ ایسے ہی جو کتابیں ہوتی ہیں نام ایک ہوتا ہے، اس کی جلدیں، تفسیر رازی ہے 30 یا 32 جلدیں ہیں اس کی۔ تو اس طریقے سے 11,000 کتابوں کے لیے بہت بڑا اسپیس چاہیے، اور حضرت شاہ حمزہ عینی علیہ رحمہ کے زمانے میں ان کی اپنی لائبریری تھی جس میں 11,000 کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے یہ شعر جو فرمایا، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، اور مقطع میں فرماتے ہیں، انتظار کرم تست بعینی را، انتظار کرم تست بعینی مارا، اے خدا بین اے خدا جو اے خدا داں مدد، یعنی کہ یہ عینی آپ کے کرم کا منتظر ہے، بس اس کی لو اور اس کی توجہ آپ کے در سے لگی ہوئی ہے، بس آپ کرم فرما دیں، کیونکہ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ آپ خدا کی معرفت بھی رکھتے ہیں، خدا کی تلاش و جستجو میں بھی ہیں، اور خدا کو صحیح طور پر پہچاننے والے بھی ہیں، لہذا آپ میری مدد فرمائیے۔ آپ کا وصال مبارک
14 मुहर्रम उल हराम 1198 को हुआ, तो आप दरअसल मसनद कादरियत और मसनद बरकातियत का हुस्न और जमाल थे। जो मसनद कादरियत और बरकातियत थी उसका हुस्न और उसका जमाल थे। इसीलिए आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जीनते कादरियत पे लाखों सलाम। तो चूंकि आज क्या है हजरत ज़ाहिर पीर का उर्स है, वहाँ पर शिरकत करना, थोड़ा बयान भी करना है मुझे, इसलिए आज मुख्तसर दर्स रहा। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।